بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں نومیریکل انالیسس پہ. یہ امپورٹنٹ اور ایک اہم سبجیکٹ ہے جو کہ فزکس میں بھی استعمال ہوتا ہے, میتھمیٹکس میں بھی استعمال ہوتا ہے, کمپیوٹر سائنس کے اندر استعمال ہوتا ہے, کمپیوٹر انجینئرنگ میں بھی, اور انجینئرنگ کی مختلف برانچز میں بھی استعمال ہوتا ہے, روزمرہ کی زندگی میں بھی استعمال ہوتا ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ بہت مفید مند, فائدہ مند, سود مند سبجیکٹ ہے. اگر اس کو جو بھی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. اور خاص کر کے جو آج کا ٹاپک ہے جس پہ ہم بات چیت کریں گے, انٹرپولیشن, یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہے. یہ لیکچرز ہیں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کے. یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کے گھر تک پہنچ رہے ہیں, آپ کے انسٹیٹیوٹ تک پہنچ رہے ہیں. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 18. اس سے پہلے جو 17 لیکچرز ہوئے ہیں جس میں ہم نے بات چیت کی ہے, سسٹمز آف ایکویشن کی بات کی ہے, سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات کی ہے, اس کے بعد نان لینئر ایکویشن کی بات کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی بات چیت ہم نے کی تھی. لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو وہ ہمارے پاس چیپٹر 4 تھا, اور چیپٹر 4 کے اندر ہم نے کیا بات کی تھی؟ جی ہاں, چیپٹر 4 میں آئگن ویلیوز آئگن ویکٹر کی بات کی تھی, جس میں ہم نے پاور میتھڈ آپ کو بتایا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ جیکوبین میتھڈ بتایا تھا. وہ کیا تھا کہ جس میں آپ نے کریکٹرسٹک ایکویشن معلوم کیے بغیر, وہاں سے روٹ معلوم کیے بغیر, آپ نے لارجسٹ آئگن ویلیو, لیسٹ آئگن ویلیو, اور اسی طریقے سے آئگن کورسپونڈنگ آئگن ویلیوز, کورسپونڈنگ آئگن ویکٹرز آپ نے معلوم کیے تھے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جیکوبیز میتھڈ تھا, جس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا, ایک کون سی میٹرکس, جی ہاں ڈائگنل میٹرکس بنائی تھی. اور وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ وہ اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہوں گے وہ آپ کے پاس آئگن ویلیوز ہوں گے, اور اگر آپ ڈی جو میٹرکس آپ کے پاس بنائی تھی آرتھوگونل میٹرکس, تو اس کے جو کالمز ہوں گے وہ آئگن ویکٹرز ہوں گے. یہ بتایا تھا. آج اسٹارٹ کرتے ہیں نیا ٹاپک, نیا سبجیکٹ, چیپٹر نمبر 5, انٹرپولیشن. آج کا لیکچر جو میں نے آرگنائز کیا ہے 3 حصوں میں آج بھی کیا ہے. پہلے تو تھوڑا سا آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ انٹرپولیشن ہے کیا چیز, ٹھیک ہے نا, انٹرپولیشن کے بارے میں, اس کے کیا فائدے ہیں, کیوں پڑھتے ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں. اس کے بعد یہ ٹاپکس چیپٹرس بتائیں گے کہ اس چیپٹرس میں ہم کیا ٹاپکس ہم اسٹڈی کریں گے, کیا ہمارا طریقہ کار ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ فنڈامنٹل ڈیفینیشنز. یہ وہ سبجیکٹ ہے جو کہ شاید آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہوں گے, یا اگر پڑھا ہوگا تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, لیکن انٹرپولیشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ ہم پہلی دفعہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں. یہ نیا ٹاپک ہے. اس سے پہلے کے جو سبجیکٹ تھے جس میں آپ نے سسٹمز آف ایکویشن کی بات کی, نان لینئر ایکویشنز کی بات چیت کی ہے, اور آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز کی بات کی ہے, وہ ہم پہلے کہیں نہ کہیں پڑھ چکے تھے. تو یہ جو انٹرپولیشن ہے یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے, بڑا آسان, سہل, اسٹریٹ فارورڈ سا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ فاؤنڈیشن بنانی ہے, بنیادیں بنانی ہیں, اور کچھ ایزمپشنس ہیں, کچھ ڈیفینیشنس ہیں, وہ اسٹارٹ کریں گے, کچھ نوٹیشنس ہیں, آج اس کی بات چیت کریں گے انشاءاللہ. پھر آگے اس لیکچر کو بڑھائیں گے, 7-8 لیکچرز اس پہ ہوں گے. پتہ نہیں کہ کتنی اسپیڈ کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ کتنی تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو جناب ایسا کیجئے کہ آج کے لیکچر کے لیے کاپی پینسل سنبھال لیں, فوراً ساتھ ساتھ کرنا ہوگا اس کو بھی. اس کے اندر نئی نئی ڈیفینیشنس ہیں, نئی نئی ٹرمینالوجیز ہیں, وہ دیکھیں. شاید کہیں پہلے پڑھی ہو لیکن مجھے نہیں لگتا, اس لیے میں آپ کو دوبارہ سے ایڈوائز کر رہا ہوں کہ آپ کاپی پینسل سنبھال لیں اور دیکھتے رہیں ان چیپٹرز کو, اور خاص کر کے یہ جو ڈیفینیشنز آج ابھی ہم بتانے والے ہیں. آتے ہیں جناب چیپٹر نمبر 5, انٹرپولیشن. اس میں ہم کیا کچھ پڑھیں گے, یہ تھوڑا سا ایک میں نے آپ کے سامنے اسکرین پہ لے کے آیا ہوں کہ پہلی چیز پڑھیں گے فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر. جیسے نام سے ظاہر ہے کہ کچھ نئے آپریٹرز ہیں جو ہم ڈیفائن کریں گے. ڈفرینس آپریٹرز ہوں گے, یعنی کسی نہ کسی کا فرق ہوگا, کسی نہ کسی کے اندر سے کوئی چیز سبٹریکٹ کی گئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. A2 -A1, A3 -A1, کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی. اور فائنائٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انفینٹی کی بات چیت نہیں کر رہے ہیں, بالکل ویری ویل ڈیفائنڈ فائنائٹ ڈفرینس آپریٹرز ہم یہاں پہلے بتائیں گے, اور آج کا لیکچر زیادہ تر اسی کے اوپر فوکس کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس نیوٹنس فارورڈ ڈفرینس انٹرپولیشن فارمولا ہے, یعنی کہ یہی جو ابھی آپ کے پاس فائنائٹ ڈفرینس آپریٹرز ہیں, اس میں بھی 3 طرح کے ہوں گے آپریٹر. ایک فارورڈ, بیکورڈ اور سینٹرل کی بات چیت ہوگی. کیا میں نے کہہ دیا, یہ فائنانس ڈفرینس آپریٹر 3 طرح کے ہوں گے. ایک فارورڈ ڈفرینس آپریٹرز, ایک بیکورڈ ڈفرینس آپریٹر, اینڈ اسی طریقے سے ایک سینٹرل ڈفرینس آپریٹرز. یہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس کے بعد کیا کریں گے, نیوٹنس فارورڈ ڈفرینس انٹرپولیشن فارمولا بتائیں گے. یہ ایک آرٹیکل ہے, اس کے اوپر بھی ہم ایک آدھ دن لگائیں گے. اس کے بعد سب سے اہم ہے نیوٹنس بیکورڈ ڈفرینس انٹرپولیشن فارمولا. پہلے ہم نے فارورڈ ڈفرینس فارمولا کیا تھا, اب بیکورڈ ڈفرینس فارمولا ہم کریں گے. لیگرانج انٹرپولیشن فارمولا, اس کے بعد لیگرانج انٹرپولیشن فارمولا ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہ بھی ایک آرٹیکل ہے, یہ بھی ایک ٹاپک ہے, اس کے اندر بھی 1-2 دن ہم آپ کے ساتھ لگائیں گے. اس کے بعد ڈیوائڈیڈ ڈفرینسز ہیں. دس از اندر ٹاپک وچ از ویری انٹرسٹنگ, ویری انجوائبل.
تو آپ دیکھیں گے آپ بڑا اس میں لطف اندوز ہوں گے جب ہم پڑھیں گے ڈیوائڈیڈ ڈفرینسز. یہ بھی ہم اس میں ایک آدھ دن لگائیں گے, ہو سکتا ہے ایک لیکچر میں ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ 1.5 لیکچر میں ہو. انٹرپولیشن ان 2 ڈائمینشنز, اور لاسٹلی کیوبک اسپلائن انٹرپولیشن. تو انٹرپولیشن پہلے تو جب ابھی تک کر رہے ہیں اوپر ٹاپکس میں سارے سنگل ڈائمینشن کی بات چیت ہوگی, اس کے بعد 2 ڈائمینشن کی بات ہوگی, اور اس کے بعد کیوبک اسپلائن انٹرپولیشن, یہ خاص قسم کی انٹرپولیشن ہوگی جو ہم آپ کو بتائیں گے. اب انٹرپولیشن سے بات کیا ہوتی ہے, پہلے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہم ابھی پہلے انٹروڈکشن بتائیں گے, پہلے تھوڑا سا کہ انٹروڈکشن میں یہ انٹرپولیشن ہوتا کیا ہے. ایک عام فہم زبان میں ہم پہلے اس کو اسٹارٹ کر لیں, اس کو اسٹڈی کر لیں, دیکھ لیں. اگر آپ دیکھیں روزانہ جا کے مارکیٹ کے اندر کچھ پرائسز ہیں, ٹھیک ہے نا, آج کچھ پرائس ہے, کل کچھ پرائس ہوگی, پرسوں کچھ ہوگی. آپ نے کیا کیا, پچھلے 2 ہفتے 3 ہفتے کی آپ کے پاس ہے, اور کس طرح سے ڈیٹا دیا ہوا ہے. ڈیٹا دیا ہوا ہے جناب کہ ہر دن صبح کے وقت کتنی کوئی چیز بک رہی ہے یا کیا ریٹ ہے. ٹھیک ہے, میں ریٹ کی بات کرتا ہوں. میں جب ریٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو کیا ہے کہ آپ نے چیک کیا کہ صبح کے وقت کیا ریٹ ہے, دوپہر کے وقت کیا ہے, رات شام کے وقت کیا ریٹ ہے. پھر نیکسٹ ڈے آپ نے صبح ریٹ دیکھا, دوپہر دیکھا, شام کو دیکھا. اب یہ 3 ٹائم آپ نوٹ کر رہے ہیں. اگر اتفاق سے آپ سے کوئی کہے کہ جی پہلے تو آپ نوٹ کر رہے ہیں صبح کو 6 بجے, دوپہر کو 12 بجے اور شام کو 6 بجے, مجھے 9 بجے پرائسز بتائیں کیا ہوگی. تو آپ کے پاس ڈیٹا تو ہے نہیں, کیونکہ آپ جو کلیکٹ کر رہے ہیں وہ 6 بجے کر رہے ہیں, 12 بجے کر رہے ہیں, شام کو 6 بجے. تو ان کے بیچ میں کہیں کسی جگہ پہ جب انفارمیشن معلوم کرنی ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم اس کو کہتے ہیں انٹرپولیٹ کر کے ہم دیتے ہیں. ہمارے پاس ایکچوئل انفارمیشن نہیں ہے, لیکن ہم اس کو اپروکسیمیشن نہیں کہتے, اس کو انٹرپولیشن کہتے ہیں. اپروکسیمیشن تو گیس ہوتا ہے, تکا ہوتا ہے, صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن کسی جو اپروکسیمیشن کرتے ہیں بازی صحیح فیکٹس پہ کرتے ہیں تو کافی حد تک صحیح ہو جاتی ہیں. لیکن انٹرپولیشن جو ہے نا, یہ بیسیکلی انفارمیشن جو آپ کے پاس آلریڈی ہے, جو ڈیٹا آپ کے پاس پہلے موجود ہے, اس کے بیسس پہ آپ بتاتے ہیں, اس کے بیسس پہ آپ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو کیا یہ اردو میں کہتے ہیں جیسے کہ ہم سطروں کے بیچ میں پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ 2 انفارمیشن دی ہوئی ہے, اس کے بیچ میں کسی جگہ پہ ہم کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں انٹرپولیشن. اگر جو ڈیٹا آپ کے پاس دیا ہوا ہے, انفارمیشن دی ہوئی ہے, اسی کے اندر سے اگر انفارمیشن ہم دیکھنی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپولیشن یا انٹرپولیٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر بعد میں آپ نے کچھ پریڈکٹ کرنا ہو, ڈیٹا دیا ہوا ہے نا, جیسے کہ شام کو 6 بجے تک, اور اس کے بعد 6 دن کا ڈیٹا دیا ہوا ہے, آپ نے 7ویں دن معلوم کرنا ہے, 8ویں دن معلوم کرنا ہے, 9ویں دن معلوم کرنا ہے کیا پرائسز ہوں گی یا کیا فورکاسٹ ہوگی, تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹراپولیٹ, جو باہر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ انٹرپولیشن کافی امپورٹنٹ اور اہم سبجیکٹ ہے, جیسے میں نے بتایا کہ ہر جگہ پہ یہ استعمال ہوتا ہے, اور خاص کر کے یہ جو کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ہائٹ معلوم کر رہے ہوتے ہیں, جس میں ڈسٹینس میئر کر رہے ہوتے ہیں, اسلام آباد سے یہاں تک کا ڈسٹینس ہے, اس کے بیچ میں کسی جگہ پہ آپ کو انٹرپولیٹ کرنا آ جائے, کس جگہ پہ آپ نے ڈسٹینس دیکھنا ہے کہ کتنا ہوگا یا کتنی اسپیڈ رہی ہوگی, تو یہ ساری چیزیں انٹرپولیشن سے ہم کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایکسٹراپولیشن بھی ایک برانچ ہے. کسی موقع ملا, اگر ٹائم ہمارے پاس لیکچرز میں بچ گیا تو آپ کو بتائیں گے کہ ایکسٹراپولیشن کیا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جیسے میں نے ابھی بتایا تھا کہ اس میں فائنائٹ ڈفرینسز کی بات چیت ہوگی, اور فارورڈ کی بات ہوگی اور بیکورڈ کی بھی بات ہوگی, کہ آپ پہلے آگے جاتے جائیں نا, کہ فارورڈ بتاتے جائیں کہ فارورڈ ڈفرینسز کیا آئیں گے, آج کیا ہوگا, کل ٹمارو کیا ہوگا, ڈے آفٹر ٹمارو کیا ہوگا, 2 days آفٹر ٹمارو کیا ہوگا. اسی طریقے سے بیکورڈ سبسٹیٹیوشن, بیکورڈ ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, کل کیا تھا, پرسوں کیا تھا, اس سے 1 دن پہلے کیا تھا, اس سے 1 دن پہلے کیا تھا. تو یہ بیکورڈ ڈفرینسز وغیرہ, یہ بیکورڈ کیلکولیشن وغیرہ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ اسٹرکچر ایسے کیا ہے لیکچر کو کہ اس کے اندر جو ڈیفینیشنس ہیں, جو اس کے اندر انفارمیشن ہے, وہ سلائڈس پہ بھی ہیں. تھوڑا سا میں بھی آپ کو بتاؤں گا, سلائڈ بھی پڑھیں گے, اور تھوڑا سا اس کو ڈسکس بھی کریں گے ساتھ ساتھ. سب سے پہلی چیز ہے فائنائٹ ڈفرینسز. اب پہلا ٹاپک ہم کر رہے ہیں نا انٹروڈکشن کے اندر, سب سے پہلے کہ فائنائٹ ڈفرینسز, جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہم کریں گے, دیکھیں گے. تو یہ فائنائٹ ڈفرینسز ہیں کیا؟ فائنائٹ ڈفرینسز پلے این امپورٹنٹ رول ان نیومیریکل ٹیکنیکس ویئر ٹیبولیٹڈ ویلیوز آف دا فنکشنز آر اویلیبل. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ٹیبولیٹڈ ویلیوز کے لیے اگر آپ کے پاس ویلیوز اویلیبل ہیں کسی فنکشن کی, آپ نے کیا ہوا ہے, میں نے بتایا تھا کہ صبح کو, دوپہر کو, شام کو آپ نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے, آبزرویشن کی ہوئی ہے, تو اس کی مدد سے اگر ہم کرنا چاہیں تو کیسے اس کو ہینڈل کریں گے. فار انسٹنس کنسیڈر دا فنکشن y از اکول ٹو ایف ایکس. کیا چیز ہے, آپ نے وہی فنکشن جو آپ کے پاس اسٹریٹ فارورڈ ہے, جس میں x آپ کے پاس جو ہے کیا ہے, جی ہاں x جو ہے آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے, y جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. کہ y کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, x کے اوپر. x کو چینج کریں گے تو y چینج ہو جائے گا. y is a function of x as x takes the values x0, x1, x2, xn
and let the corresponding values of y be y0, y1, y2, yn. اب آپ کے پاس فنکشن دیا ہوا ہے y is equal to fx. اب آپ ڈفرنٹ پوائنٹس لے رہے ہیں, اسی پہ ایکس ایکسس پہ کیا x0, x1, x2, x3, x4 اینڈ so on so forth xn. اب کورسپونڈنگ ویلوز آئیں گی y کی, اس کے اوپر y کے اوپر y کوآرڈینیٹ y ایکسس کے اوپر آپ کیلکولیٹ کریں گے y0, y1, y2, y3 اینڈ so on so forth. Now that is for a given table of value x k y k. اب آپ کے پاس ایک ٹیبل دیا ہے جس میں آپ کے پاس x1 y1 دیا ہوا ہے, x2 y2 دیا ہوا ہے, x3 y3 دیا ہوا ہے, x4 y4 دیا ہوا ہے, اینڈ so on so forth lastly x k y k اور xn yn دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. That is for given a table of values. The process of estimating the value of y for any intermediate value of x is called interpolation. کوئی بھی بیچ میں جس جگہ ویلیو آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے تو وہ آپ کے پاس کیا چیز ہوگی, وہ انٹرپولیشن ہو جائے گی. اب مثال کے طور سے کہ آپ ایک پہاڑی پہ چڑھ جاتے ہیں, آپ زمین پہ آپ نے دیکھا کہ اس کی ہائٹ کتنی ہے اور پہاڑی کے اوپر جا کے دیکھا آپ نے اس کی ہائٹ کتنی ہے, تو بیچ میں کسی جگہ پر بھی اگر آپ کو کیلکولیٹ کرنا ہو تو آپ اس کو انٹرپولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس بیرومیٹر ہے, آپ نے وہاں پر اس کی ہائٹ, پریشر وغیرہ جو کچھ بھی آپ نے چیک کرنا ہے چیک کر لیا, اور اسی طریقے سے اوپر جا کے بھی آپ نے ہائٹ, پریشر وغیرہ چیک کر لیا, اور کہیں بیچ میں اگر چیک کرنا ہو تو آپ انٹرپولیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے جی. اس میں انٹرمیڈیٹ ویلو کی بات چیت ہوگی. نیکسٹ سلائڈ. دی میتھڈ آف کمپیوٹنگ دا ویلو آف y فار اے گیون ویلو آف x lying outside the table of values of x is known as extrapolation. اب کیا کریں گے, جو ایکس وائی کی ویلوز دی ہوئی ہیں اس کے باہر آپ نے کوئی ویلوز کیلکولیٹ کرنی ہے تو ہم اس کو ایکسٹراپولیٹ کریں گے. یہ ہائٹ کی بات کی ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ چیک کر رہے ہیں کہ آپ نے 10 میٹر کے بعد یہ پریشر ہے, پھر 10 میٹر کے بعد یہ پریشر ہے, پھر 10 میٹر کے بعد یہ پریشر ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے, لیکن اس سے اوپر اگر جائیں آپ کہیں کہ 100 میٹر پہ کتنا ہوگا تو آپ کیا کرتے ہیں, ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں, ہے نا. دیٹس واٹ یو ڈو اٹ. اور یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ ایکسٹراپولیشن آؤٹ سائڈ دا ڈیٹا, انٹرپولیشن ود ان دا ڈیٹا. ونس اگین کہ اگر آپ نے انٹرپولیٹ کرنا ہوگا تو جو ڈیٹا دیا ہوا اسی کے اندر سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ایکسٹراپولیٹ ہوتا ہے کہ جب ڈیٹا دیا ہوا تو اس کے باہر کی بات چیت کرتے ہیں. If the function fx is known, the value of y corresponding to any x can be readily computed to the desired accuracy. اگر آپ کے پاس دیا ہوا ہے y is equal to fx اور آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے, کسی جگہ پہ کوئی پوائنٹ رکھیں گے تو آپ اس کے پاس جو آ جائے گا. یہ فنکشن دیا ہوا ہے نا, جب فنکشن دیا ہوا ہے تو بڑا آسان ہو جاتا ہے, جبکہ کنٹینیوس چیزیں دی ہوئی ہیں تو بڑی آسان سی ہو جاتی ہیں, لیکن جب ڈسکریٹ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں تھوڑا سا پرابلم آتا ہے. اگین another slide. For interpolation of a tabulated function, the concept of finite differences is important. The knowledge about various finite difference operators and their symbolic relations are very much needed to establish various interpolation formula. اب یہ جو ہم نے ابھی سلائیڈز آپ کو دکھائی ہے اس کو ذرا دوبارہ سے پڑھ لیں, اس کو ذرا دیکھ لیں. اس کے اندر ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹیبولیٹڈ ویلیو کی بات کر رہے ہیں, کوئی ٹیبولیٹڈ آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے اور اس میں انٹرپولیشن کر رہے ہیں, تو فائنائٹ ڈفرینسز جو ہے نا بہت انپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں, اور اس کے اندر کچھ خاص نوٹیشن ہیں, کچھ خاص چیزیں ہیں, ٹرمینالوجی ہیں, وہ ہم یہاں پر ڈیفائن کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے انٹرپولیشن پڑھنے سے پہلے ہمیں فائنائٹ ڈفرینسز کا پتہ ہونا چاہیے کہ فائنائٹ ڈفرینسز ہوتے کیا ہیں, کس کس طرح کے ہوتے ہیں, کیا کیا ان کی پراپرٹیز ہیں, کیا کیا ان کی کوالٹیز ہیں. ایک دفعہ میں پھر دوبارہ سے یہ سلائڈ پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں فائنائٹ ڈفرینس کی طرف. فار انٹرپولیشن آف اے ٹیبولیٹڈ فنکشن, یہ امپورٹنٹ دیکھیے کہ اس ٹیبولیٹڈ فنکشن کی بات چیت ہو رہی ہے, یہ y is equal to fx کی بات چیت نہیں ہو رہی. y is equal to fx اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کیلکولیٹ کر ہی لیں گے نا, آپ کے پاس ساری ویلیوز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اور مائنیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ بھی آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, مائنیوٹ ڈفرینس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے, آپ کے پاس ٹیبولیٹڈ ڈیٹا موجود ہے. فار انٹرپولیشن آف اے ٹیبولیٹڈ فنکشن, the concept of finite differences is important. The knowledge about various finite difference operators and their symbolic relations are very much needed to establish various interpolation formula. تو جتنے بھی اب various interpolation formula ہم ڈرائیو کریں گے نا, اس کے لیے کچھ سمبلس ہم انٹروڈیوس کریں گے, نئی ڈیفینیشنس بتائیں گے جو کہ بار بار استعمال ہوگی. جیسے میں نے بات کیا تھا کہ نیوٹن کا فارورڈ ڈفرینس فارمولا ہے, نیوٹن کا بیکورڈ ڈفرینس فارمولا ہے, لیگرانج کا انٹرپولیشن فارمولا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے ڈرائیو کرنی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو بتانی ہے. اس کے لیے ہمیں فائنائٹ ڈفرینس آپریٹرز ہم ڈیفائن کریں گے جو آپ کے پاس اب آئیں گے. ہیں شوڈ وی پروسیڈ؟ یس. اب یہ ہے کہ فائنائٹ ڈفرینس آپریٹر, اس سے پہلے کہیں آپریٹرز کی بات چیت کی ہے؟ جی ہاں بالکل کی ہے. جب ہم بات کر رہے تھے ڈی بائی ڈی ایکس وغیرہ, وہ کس صورت میں کرتے تھے؟ جب ہمارے پاس فنکشن کنٹینیوس ہو, کنٹینیوس انہیں کلوز انٹرول ہو جائے یا اوپن انٹرول ہو جائے, تو یہ چیزیں سب ہم کیا کرتے تھے. وہاں پہ ہمارے پاس ڈفرینشیل آپریٹر تھا, جبکہ y is equal to fx ہے. مثال کے طور سے y is equal to sin x ہے,
تو dy by dx equal to cos x امیجیٹلی کر لیا. تو آپ کے پاس dy by dx کیا چیز ہے؟ یہ ایک آپریٹر ہے, ڈفرینشیل آپریٹر کہتے ہیں اس کو, ڈیریویٹو کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے میٹرکس کے اندر بھی ایک آپریٹر ہے, میٹرکس بتا کے خود آپریشن ہے نا. a انٹو ایکس آپ کے پاس از اکول ٹو لیمڈا ایکس آتا ہے, کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے, لیکن اگر آ جائے اے ایکس اکول ٹو لیمڈا ایکس تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی ہاں, کہ اے ہیز بین آپریٹڈ اپون ایکس, ایکس از دی ویکٹر اور از اکول ٹو لیمڈا انٹو ایکس, لیمڈا کیا اسکیلر ہے, جسے ہم کیا کہتے ہیں جی آئگن ویلیو ایکویشن کہتے ہیں یا آئگن ایکویشن کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے آپ کے پاس آئگن ویکٹر آتا ہے اور آئگن ویلیوز آ جاتی ہیں. بات صحیح ہے؟ تو یہاں پر بھی ہم نئے آپریٹر انٹروڈیوس کر رہے ہیں پہلی دفعہ, ڈفرینس آپریٹر. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے ڈفرینس ایکویشنز پہلے پڑھی ہوں تو یہ وہاں پر یہ آپ نے ڈیفائن کیا ہو, لیکن ہم یہاں پر پہلی دفعہ اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. جی جناب, فائنائٹ ڈفرینس آپریٹرس بیسیکلی کیا ہے کہ فائنائٹ بھی ہیں, ڈفرینس بھی ہیں اور آپریٹر بھی, تین چیزیں ہیں اور ان تین چیزوں کو الگ الگ دیکھنا ہوگا. اب یہ فائنائٹ ڈفرینس آپریٹرس میں آپ کے پاس تین طرح کے ہیں. ایک فارورڈ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آگے جاتے جائیں, آگے جا رہے ہیں اس میں ڈفرینسز ہو رہے ہیں. ایک بیکورڈ ڈفرینسز ہے کہ جو چیز آلریڈی ہو چکی ہے. اگر آپ نے پچھلے لاسٹ سینچری کا جو 1950 سے لے کے 2000 تک اگر آپ نے کوئی چیز کیلکولیٹ کرنی ہے تو آپ پیچھے بیکورڈ جا رہے ہیں کہ لاسٹ 5 سال میں کیا ہوا, اس کے 5 سال میں کیا ہوا, پھر 5 سال میں کیا ہوا, اینڈ سو آن سو فورتھ. فرض کیا کہ آپ کے پاس ایک ایئر لائن ہے, اس ایئر لائن کی آپ نے پرفارمنس دیکھنی ہے کہ پہلے دیکھتے ہیں آپ 2000 سے 1995 تک کیا ہوا, پھر اس طرح سے 1995 سے پھر 1990 تک, 1990 سے 1985 اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ بیکورڈ ڈفرینسز ہو جاتے ہیں, بیکورڈ چیزیں بھی کیلکولیٹ کرنی پڑتی ہیں. اسی طریقے سے ایک سینٹرل ڈفرینس ہے, یعنی کہ دونوں کا فارورڈ بھی ہے بیکورڈ بھی ہے, کہیں بیچ میں جا کے کہیں ہاف پہ کہیں گزارا ہو جائے گا. تو یہ تین طرح کے ہمارے پاس ڈفرینسز ہیں, ہم تینوں کی بات چیت کریں گے. بیسیکلی ہم پڑھ رہے ہیں فائنائٹ ڈفرینس آپریٹرس. تو فارورڈ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, بیکورڈ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں اور سینٹرل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. تو پہلے بات کرتے ہیں فارورڈ ڈفرینسز کی. پہلے فارورڈ کی بات چیت کر رہے ہیں, آگے جانے کی بات چیت کر رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے دوبارہ سے بتاتے چلوں, ہم کیا کر کے آ رہے ہیں, ہم انٹرپولیشن کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں. یہ چیپٹر نمبر 5 ہے جس کے اندر ہم بات چیت کر رہے ہیں کیلکولیشن کی, کہ اگر آپ کے پاس کچھ ڈیٹا دیا ہوا ہے, ٹیبولیٹڈ ہے, اور اس جو ڈیٹا ہے اس کے بیچ میں کہیں کوئی چیز آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں, بیسیکلی انٹرپولیشن کرنا چاہ رہے ہیں. ایکسٹرپولیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں, انٹرپولیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ٹو فائنڈ دا ویلو بٹوین اے گیون ڈیٹا گیون انفارمیشن, کہ کس طریقے سے آپ اس میں سے ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, گیس کرتے ہیں یا کیلکولیٹ کرتے ہیں. اٹس بیسیکلی کیلکولیشن, اٹس ناٹ دا گیس, اٹس ناٹ دا اپروکسیمیشن. اوکے, تو یہ جناب ہمارے پاس فارورڈ ڈفرینسز کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم آگے چل رہے ہیں. تو انٹرپولیشن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے, فارورڈ ڈفرینسز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, اور کچھ آپریٹرز ہیں, کچھ ہمارے پاس ڈیفینیشنز ہیں, وہ ہم یہاں پر بتا رہے ہیں. آج کا لیکچر اسی پہ فوکس کیا جائے گا. اب وہی کچھ فار اے گیون ٹیبل آف ویلیوز ایکس کے وائی کے, k is equal to 0, 1 to n with equally spaced abscissas of a function y is equal to fx. تو abscissa میں کیا چیز ہے, آپ کے پاس یہ جو ڈفرینس ہے نا یہ بالکل ایکول ہے. فار اے گیون ٹیبل آف ویلیوز ایکس کے وائی کے, یعنی کہ آپ کے پاس پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں, x0 y0 x1 y1 x2 y2 and so on so forth. تو آپ کے پاس یہ فنکشن ہے, اس فنکشن کے ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ڈفرینٹ ویلیوز اویلیبل ہیں. We define the forward difference operator delta as follows. تو یہ ایک نئی چیز یہاں پہ انٹروڈیوس کی ہے جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کی تھی. یہ ہمارا 18 لیکچر ہے, 17 لیکچر میں ہم نے ڈیلٹا کہیں انٹروڈیوس نہیں کیا. یہ کیپیٹل ڈیلٹا ہے, چھوٹا والا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹا ڈیلٹا ہے, ایک کیپیٹل ڈیلٹا ہے. تو کیپیٹل ڈیلٹا آپ کے پاس ہے, اس کو میں ڈیلٹا ہی پڑھوں گا, کیپیٹل ڈیلٹا نہیں پڑھوں گا, ٹھیک ہے. تو ایک نیا آپریٹر آپ نے انٹروڈیوس کیا ڈیلٹا, جو کیا ہوگا کس طرح سے ہوگا اس کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں, اور یہ ڈیفینیشن اس کی ڈیلٹا کی آپ کی اسکرین پر آئے گی. Once again, we define the forward difference operator delta as follows. کیا چیز ہے جی, کیا ہے, ڈیلٹا y is equal to yi plus 1 minus yi. یعنی ڈیلٹا yi is equal to yi plus 1 minus yi. کیا مراد ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیلٹا y2 ہو, ڈیلٹا y2 will be equal to y3 minus y2. ڈیلٹا y4 جو ہو جائے گا کیا ہوگا, y5 minus y4 and so on so forth. اگین یاد رکھیے کہ ڈیلٹا yi is equal to yi plus 1 minus yi. ڈیلٹا y1 کیا ہوگا, ڈیلٹا y1 ہو جائے گا y2 minus y1. یہی لکھا ہوا ہے ہم نے. ٹو بی ایکسپلسٹ وی رائٹ
ڈیلٹا وائی ناٹ از اکول ٹو وائی ون مائنس وائی ناٹ, ڈیلٹا وائی ون از اکول ٹو وائی ٹو مائنس وائی ون. اسی طرح سے ڈیلٹا وائی ٹو کیا ہو جائے گا, دیٹ ول بی اکول ٹو وائی تھری مائنس وائی ٹو اینڈ سو آن سو فورتھ. اور لاسٹ میں آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ڈیلٹا وائی این مائنس ون از اکول ٹو وائی این مائنس وائی این مائنس ون. یعنی ڈیلٹا کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ بعد میں آئے گا اور اس کے بعد والا اس سے پہلے آ جائے گا. جیسے ڈیلٹا وائی ٹو ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, وائی تھری مائنس وائی ٹو آ جائے گا. Now these differences are called first differences of the function y and are denoted by the symbol delta yi. Here delta is called the first difference operator. I read it again. These differences are called first differences of the function y and are denoted by the symbol delta yi. Here delta is called the first difference operator. تو ہم نے کیا ڈیفائن کیا, ابھی ڈیلٹا وائی آئی ڈیفائن کیا نا, ڈیلٹا وائی ٹو میں نے بتایا از اکول ٹو ڈیلٹا وائی ٹو از اکول ٹو وائی تھری مائنس وائی ٹو. یہ ڈیلٹا کو ہم نے کیا کہا, ڈیلٹا از اے ڈفرینس آپریٹر, اور اس کو اسی طریقے سے لکھتے ہیں سمبل سے ڈیلٹا وائی آئی. کوئی ڈاؤٹ کچھ نہیں, جہاں کہیں بھی نظر آئے گا آپ کے پاس ڈیلٹا وائی سیون, دیٹ ول بی اکول ٹو وائی ایٹ مائنس وائی سیون. ڈیلٹا وائی ٹین از اکول ٹو وائی الیون مائنس وائی ٹین. سمپل سی بات. یہ جو ابھی ہم نے بات چیت کی ہے, یہ کیا چیز کی ہے, جس کے اندر ہم نے فرسٹ ڈفرینس کی بات کی, اسٹریٹ, جس میں کوئی اسکوائر نہیں تھا, کوئی ملٹیپل نہیں تھا, ایک ہی دفعہ معلوم کیا. سمپل سا کہ 2 پوائنٹس ہیں, 2 پوائنٹس کی ویلیو کے درمیان کیا چیز ہے. آپ کے پاس ایکس ہے, اس کے پاس وائی کوآرڈینیٹس دیکھیں تو بیسیکلی ہائٹ کتنی گین کر رہا ہے, کتنے اوپر جا رہا ہے, کوئی ایکس ون ایکس ٹو کی کورسپونڈنگلی کتنی اس کے اندر انکریمنٹ ہے. یعنی وائی ناٹ اور وائی ون کے درمیان کیا ڈفرینس ہے, تو وائی ون مائنس وائی ناٹ از اکول ٹو ڈیلٹا وائی ناٹ. پھر وائی ٹو مائنس وائی ون از اکول ٹو ڈیلٹا وائی ون. یہ جو ڈفرینسز آتے جا رہے ہیں اس کے اندر یہ ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے. Similarly, the differences of the first differences are called second differences. اب کیا چیز ہے, پہلے جو کوآرڈینیٹ تھے ہمارے پاس, جو ہمارے پاس ویلیوز تھیں وائی کی, ان کو ڈفرینس کیا تو ہمارے پاس پہلا سنگل ڈفرینس آپریٹر آ گیا. اس کو ہم کہتے تھے ڈفرینسز آف دا فرسٹ آرڈر. اب ہمارے پاس ڈفرینسز آف دی ہائر آرڈر آ گئے, سیکنڈ ڈفرینسز ہم کہتے ہیں اس کو. پہلے فرسٹ ڈفرینسز تھے, اب سیکنڈ آ گئے, پھر تھرڈ آ سکتے ہیں, فورتھ آ سکتے ہیں, ففتھ آ سکتے ہیں. اب یہ کیا چیز ہوگی, وہاں پہ تھا نا جیسے کہ ڈیلٹا وائی آئی از اکول ٹو وائی آئی پلس ون مائنس وائی آئی. یہاں پہ کیا کریں گے, یہاں پر اب ایک دفعہ اور کرنا پڑے گا. اب کیا کریں گے, ہمارے پاس ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ ہے مثال کے طور سے, ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ دیٹ ول بی اکول ٹو ڈیلٹا وائی ون مائنس ڈیلٹا وائی ناٹ. یعنی ایک دفعہ اور اس کو آپریٹ کریں گے آپ, ٹھیک ہے نا. پہلے تو ایک دفعہ آپریٹ کیا تھا ڈیلٹا وائی ون کو, تو ہمارے پاس ایک چیز آ گئی تھی وائی ون مائنس وائی ناٹ. اب ایک دفعہ اور آپریٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا, ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ از اکول ٹو ڈیلٹا وائی ون مائنس ڈیلٹا وائی ناٹ. سملرلی ڈیلٹا اسکوائر وائی ون کیا آ جائے گا, ڈیلٹا اسکوائر وائی ون بھی وہی چیز ہو جائے گی, از اکول ٹو ڈیلٹا وائی ٹو مائنس ڈیلٹا وائی ون. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اس کا جنرل فارمولا کیا بن جائے گا, ڈیلٹا اسکوائر وائی آئی, ڈیلٹا اسکوائر وائی آئی از اکول ٹو ڈیلٹا وائی آئی پلس ون مائنس ڈیلٹا وائی آئی. وہی اینالوگس چیز, بالکل وہی سملر چیزیں آتی جا رہی ہیں. اس کے اندر ایک پیٹرن بن رہا ہے. جی پیٹرن کچھ نظر آیا نا, جس میں ہم نے کہا کہ یہ ایک ڈیفینیشنس ہیں. ڈیفینیشنس آپ نے بعد میں آپ کو یاد خود بخود ہو جائیں گی, اگر نہیں تو یاد کرنی پڑیں گی. سمپل سی چیز یہ کہ ڈیلٹا وائی آئی آپ کے پاس کیا ہے, آپ نے اس کو اس طریقے سے ارینج کرنا ہے کہ از اکول ٹو وائی آئی پلس ون مائنس وائی آئی. یعنی جو وائی آئی یہاں پر موجود ہے ادھر بھی ہوگا. یہ آپ کے پاس ہے فرسٹ ڈفرینس. اس کے بعد سیکنڈ کے لیے کیا ہے آپ کے پاس, ڈیلٹا اسکوائر سے وائی ٹو, تو کیا ہو جائے گا, دیٹ از اکول ٹو ڈیلٹا وائی تھری مائنس ڈیلٹا وائی ٹو. بڑی سمپل سی بات ہے. ڈیلٹا اسکوائر وائی تھری کیا ہو گیا آپ کے پاس, دیٹ ول بی اکول ٹو ڈیلٹا وائی فور مائنس ڈیلٹا وائی تھری. سمپل سی چیزیں. دس ان جنرل ہمارے پاس کیا آ گیا, ڈیلٹا اسکوائر وائی ون از اکول ٹو ڈیلٹا وائی آئی پلس ون, ڈیلٹا اسکوائر وائی آئی از اکول ٹو ڈیلٹا وائی آئی پلس ون مائنس ڈیلٹا وائی آئی. Here delta square is called the second difference operator. Thus continuing we can define rth difference of y as. یہ امپورٹنٹ چیز ہے, یہ ایک جنرل فارمولا ہے. ایک دفعہ ڈفرینس معلوم کریں گے, پھر ڈفرینس کا ڈفرینس معلوم کریں گے, پھر ڈفرینس کا معلوم کریں گے, کرتے جائیں. ایک دفعہ ڈیلٹا ہے, ڈیلٹا اسکوائر ہے, ڈیلٹا کیوب ہے, ڈیلٹا فور اینڈ سو آن سو فورتھ, ڈیلٹا 7 8 9 10. تو آپ کے پاس ڈیلٹا آر وائی آئی از اکول ٹو ڈیلٹا آر مائنس ون وائی آئی پلس ون مائنس ڈیلٹا آر مائنس ون وائی آئی. وہی چیز ہے, دیکھیں آر آپ کے پاس ہے, جب ڈیلٹا آر ہے آپ کے پاس تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈیلٹا کی پاور ایک کم ہونی چاہیے, جو بھی ہے. اگر 7 ہے تو ادھر 6 ہونی چاہیے. اب جب آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں وائی آئی سے تو وائی آئی پلس ون اور دوسری سائڈ پہ وائی آئی ہونی چاہیے. یہ چیز یہاں پہ لکھی ہے, ڈیلٹا آر وائی آئی از اکول ٹو ڈیلٹا آر مائنس ون
وائی آئی پلس ون مائنس ڈیلٹا آر مائنس ون وائی آئی. یہ دیکھ لیں ٹیبل کے اوپر, یہ دیکھ لیں اس کے اندر اسکرین کے اوپر آپ کے پاس موجود ہے. یہ ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا ہے جہاں سے ہم ڈیلٹا بھی معلوم کر سکتے ہیں, ڈیلٹا اسکوائر بھی معلوم کر سکتے ہیں, ڈیلٹا کیو بھی معلوم کر سکتے ہیں. تو یہ جناب کیا ہو گیا آپ کے پاس, دس از دی rth ڈفرینس. ٹھیک ہے, پہلا والا تھا فرسٹ ڈفرینس, سیکنڈ ڈفرینس, تھرڈ ڈفرینس, اب یہ rth ڈفرینس آپ کے پاس آ گیا. یہ اسکرین پہ دیکھیں, یہ آپ کے پاس ایک اور چیز آئی ہے. Now, by defining a difference table as a convenient device for displaying various differences, the above defined differences can be written down systematically by constructing a difference table for values. اب یہ جو اگر ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہو مثال کے طور سے آپ کے پاس جو موجود ہے جس میں ڈیلٹا وائی ہے, ڈیلٹا اسکوائر وائی ہے, ڈیلٹا کیو وائی ہے, ڈیلٹا 10 وائی ہے, اس کو آپ سسٹمیٹک طریقے سے لکھ سکتے ہیں ایک ٹیبل کے فارمیٹ کے اندر. ٹھیک ہے نا, جو بھی آپ کے پاس ویلیوز دی ہوئی ہوں x1 x2 x3 x4 کوئی بھی ویلیوز وغیرہ دی ہوئی ہیں تو آپ اچھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں. ایک طریقہ کار موجود ہے اور وہ طریقہ کار یہاں پر ہم نے آپ کو دکھایا ہے جس کے اندر ہم نے بات چیت کی ہے ڈیلٹا 6 تک کی. اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو پہلا کالم جس میں آپ کے پاس x ہے اور اس کالم کے اندر کیا ہے x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6. سیکنڈ کالم میں کورسپونڈنگ دا ویلیو آف y ہے. ویلیو آف y کیا دی ہوئی ہے, y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6. پھر ڈیلٹا y کیا ہوگا آپ کے پاس, y0 ہے تو ڈیلٹا y0 آ جائے گا, پھر ڈیلٹا y1 آ جائے گا, ڈیلٹا y2 ہو جائے گا, اینڈ لاسٹلی ڈیلٹا y6 آ جائے گا. ٹھیک ہے, ڈیلٹا y6 نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پاس تو ٹیبل صرف 5 تک ہیں. ٹھیک ہے نا, 6 کے بعد 7 تو ہے نہیں موجود, تو ڈیلٹا y5 تک ہی آپ جا سکیں گے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج میں اگر آپ دیکھیں جس میں ڈیلٹا اسکوائر کیلکولیٹ کرنا پڑے گا تو پہلا نہیں ہوگا آپ کے پاس, سیکنڈ سے اسٹارٹ کریں گے, ڈیلٹا اسکوائر y0, ڈیلٹا اسکوائر y1, ڈیلٹا اسکوائر y2, ڈیلٹا اسکوائر y3, ڈیلٹا اسکوائر y4. تو آپ اس کو غور سے دیکھیں اس ٹیبل میں, تو ایسا ہوا کہ پہلی دفعہ جو ہے پہلے اس کے ڈفرینس میں نیچے کی ایک ٹرم کم ہو گئی ہے, دوسرے ڈفرینس میں اوپر کی کم ہو گئی, تیسرے ڈفرینس میں پھر نیچے کی کم ہو جائے گی, چوتھے میں پھر اوپر کی ہو جائے گی, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو سیکنڈ میں ڈیلٹا اسکوائر وائی کی بات کر رہا تھا میں, ڈیلٹا اسکوائر y0, ڈیلٹا اسکوائر y1, ڈیلٹا اسکوائر y2, ڈیلٹا اسکوائر y3 اینڈ ڈیلٹا اسکوائر y4. پھر تھرڈ میں آ جائیں جناب, ڈیلٹا کیو وائی آپ کے پاس کیا ہو گیا, ڈیلٹا کیو y0, ڈیلٹا کیو y1, ڈیلٹا کیو y2, ڈیلٹا کیو y3. پھر 4 پہ جائیں ڈیلٹا 4 وائی, یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, ڈیلٹا 4 y0, ڈیلٹا 4 y1 اینڈ ڈیلٹا 4 y2. نیکسٹ جائیں ڈیلٹا 5 وائی, دیٹ ول بی اکول ٹو ڈیلٹا 5 y0, ڈیلٹا 5 y1, اور لاسٹلی ڈیلٹا 6 وائی از اکول ٹو ڈیلٹا 6 y0. اب یہ ڈیلٹا 6 y0 لکھا ہوا ہے, اس کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے, ڈیلٹا 6 y0 کا ہمارا فارمولا ہوگا ڈیلٹا 5 y1 مائنس ڈیلٹا 5 y0. Am I right? Am I wrong? Yes, I am correct. وہ کیا ہوگا, ڈیلٹا 6 y0 ول بی اکول ٹو ڈیلٹا 5 y1 مائنس ڈیلٹا 5 y0. اب اس سے پہلے والی کالم میں دیکھیں تو آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, وہاں پہ ڈیلٹا 5 y0 اور ڈیلٹا 5 y1 موجود ہے. ٹھیک ہے نا, ان کی ویلیو رکھیں, سبٹریکٹ کرنے آپ کا جواب آ جائے گا ڈیلٹا 6 y0. اب اس سے پہلے اگر آپ نے ڈیلٹا 5 y0 معلوم کرنا ہے تو وہ کس کے برابر ہوگا جی, ڈیلٹا 5 y0 ول بی اکول ٹو ڈیلٹا 4 y1 مائنس ڈیلٹا 4 y0. وہ اس سے پہلے والے کالم میں موجود ہے, وہاں سے کیلکولیٹ کر لیں گے, آپ کے پاس آ جائے گا. تو یہ ٹیبل ایک اچھا طریقہ کار ہے, سسٹمیٹک طریقے سے ہم نے اس کو ایکسپریس کر دیا ہے. اگر آپ یہ کیلکولیٹ کر لیں تو سارے کے سارے ڈفرینسز آپ کیلکولیٹ کر سکیں گے بڑی ہی آسانی کے ساتھ. یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں آیا نا جی, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے چلنے سے پہلے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہ ہم نے فائنائٹ ڈفرینسز کیے ہیں, اور فائنائٹ ڈفرینسز کس کے, فارورڈ ڈفرینسز کی بات چیت کر رہے ہیں, آگے کی بات چیت کر رہے ہیں. اس میں ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ ڈیلٹا وائی آئی کس کے برابر ہے, وائی آئی پلس 1 مائنس وائی آئی کے برابر. یہ ڈیلٹا وائی آئی کی قیمت ہے. ڈیلٹا وائی آئی کیا ہے آپ کے پاس, وائی آئی پلس 1 مائنس وائی آئی. اسی طریقے سے ڈیلٹا اسکوائر وائی 7 اگر ہمیں معلوم کرنا ہو, ڈیلٹا اسکوائر وائی 7 ول بی اکول ٹو کیا ہوگا آپ کے پاس, از اکول ٹو ڈیلٹا وائی 8 مائنس ڈیلٹا وائی 7 اینڈ سو آن سو فورتھ. ڈیلٹا اسکوائر معلوم کر سکتے ہیں, ڈیلٹا کیو معلوم کر سکتے ہیں, ڈیلٹا 6 معلوم کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. لیکن یہ خیال رکھیں کہ جو بھی آپ نے معلوم کرنا ہو, ڈیلٹا وائی 5 معلوم کرنا ہو تو آپ کو وائی 6 پتا ہونا چاہیے. اگر آپ نے ڈیلٹا وائی 10 معلوم کرنا ہو تو وائی 11 بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. جناب آگے چلتے ہیں. دس ڈفرینس ٹیبل از کالڈ فارورڈ ڈفرینس ٹیبل اور ڈائگنل ڈفرینس ٹیبل. اس کو دو کہتے ہیں, فارورڈ ڈفرینس ٹیبل بھی کہتے ہیں اور ڈائگنل بھی, اس لیے کہ دیکھیں ڈائگنلی یہ
چل رہا ہوتا ہے، وہ ویلیو ساری کے ساری ڈائگنل میں موجود ہوتی ہیں. Here each difference is located in its appropriate column midway between the elements of the previous column. ٹھیک ہے نا، کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے ہم نے ارینج کیا ہوا ہے کہ ان کے بیچ کے اندر آنے چاہیے. y0 y1 ہے تو ڈیلٹا y0 کیا ہوگا، اس کے بیچ میں آئے گا، y0 اور y1 کے بیچ کے اندر اس کا ڈفرینس. پھر ڈیلٹا y0 اور ڈیلٹا y1 ہے، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد ڈیلٹا اسکوائر y0 جو ہوگا ان دونوں کے بیچ میں آئے گا، اینڈ سو آن سو فورتھ. اس طریقے سے یہ ایک ڈائگنل سا بنتا جاتا ہے. Now please note that the subscript remains constant along each diagonal of the table. The first term in the table, that is y0, is called the leading term, while the difference delta y0, delta square y0, delta q y0 and so on so forth are called leading differences. یہ جو آپ نے چیز دیکھی کہ اس طریقے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اسٹارٹ ہم نے y0 سے کیا تھا نا، y0 y1، تو y0 جو ہمارے پاس لیڈنگ ایلیمنٹ ہے یہاں پر، اور لیڈنگ ٹرم کہتے ہیں اسے، اور جو ڈفرینسز ہیں ہمارے پاس ڈیلٹا y0 ڈیلٹا اسکوائر y0 ڈیلٹا کیوب y0 اینڈ سو آن سو فورتھ، ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو لیڈنگ ڈفرینسز کہتے ہیں، کہ جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا تھا، اسٹارٹنگ پوائنٹ سے جو ڈفرینسز تھے. یہاں پہ کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے ونس اگین کہ y0 کو ہم لیڈنگ ٹرم کہتے ہیں، اور اس کے بعد ڈیلٹا y0 ڈیلٹا اسکوائر y0 اینڈ سو آن سو فورتھ جو آپ کے پاس ہیں، دے ول بی کالڈ لیڈنگ ڈفرینسز، یعنی کہ ڈفرینسز آف لیڈنگ ٹرم. اب ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. ایگزامپل کیا ہمارے پاس، یو ہیو بین آسکڈ ٹو کنسٹرکٹ اے فارورڈ ڈفرینس ٹیبل فار دا فالوئنگ ویلیوز آف ایکس اینڈ وائی. دی ایگزامپل ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، کیا ہے، کنسٹرکٹ اے فارورڈ ڈفرینس ٹیبل فار دی فالوئنگ ویلیوز آف ایکس اینڈ وائی. میں اس ٹیبل کو پڑھتا ہوں. وین دا ویلیو آف ایکس از 0.1 دا ویلیو آف وائی از 0.003. When the value of x is 0.3, the value of y is 0.067. When the value of x is 0.5, the value of y is 0.148. When the value of x is 0.7, the value of y is 0.248. For the value of x 0.9, the value of y is 0.37. And for x equal to 1.1, y is equal to 0.518. And for x 1.3, the value of y is 0.697. ٹھیک ہے جناب، یہ ٹیبل دیکھا تو اس میں کرنا کیا ہے ہم نے، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ڈفرینس ٹیبل کیلکولیٹ کرنا ہے. ڈفرینس ٹیبل کیا کریں گے، پہلے وہی چیز آپ کریں گے، x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6، y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6، and then delta y0 delta y1 delta y2 delta y3 delta y4 delta y5. then پھر کیا ہوگا، ڈیلٹا اسکوائر y0 ڈیلٹا اسکوائر y1 ڈیلٹا اسکوائر y2 ڈیلٹا اسکوائر y3 ڈیلٹا اسکوائر y4. پھر کیا ہوگا نیکسٹ، ڈیلٹا کیو y0 ڈیلٹا کیو y1 ڈیلٹا کیو y2 اینڈ ڈیلٹا کیو y3. یہیں پہ رک جائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ ڈیلٹا 4 y0 اینڈ ڈیلٹا 4 y1 اینڈ ڈیلٹا 4 y2. اس کے بعد دین ڈیلٹا 5 کیا ہوگا، y0 ڈیلٹا 5 y1 اینڈ لاسٹلی ڈیلٹا 6 y0. جو بھی میں نے یہاں پہ ٹیبل بنایا تھا اسی طرح کا ایک ٹیبل یہاں پر بھی بنانا ہے. سمپل سی کیلکولیشن ہے، سبٹریکٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. کیلکولیٹر اٹھائیں، سادہ سا آسان سا سمپل سا اسٹریٹ فارورڈ سا، کاپی پینسل اٹھائیں، ساتھ ساتھ میرے کرتے چلے. آگے چلیں سولوشن کی طرف. یہ سولوشن آپ کے پاس ہے، دیکھیں پہلے کالم کو اگر آپ دیکھیں تو وہی لکھا ہے ہم نے. پہلے کالم میں کیا لکھا ہے، وہ 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3. Second column is y 0.003 0.067 0.148 0.248 0.37 0.518 0.697. تو پہلے کالم میں x دیا ہوا ہے، دوسرے کالم میں y گیون ہے. اب ڈیلٹا y کیلکولیٹ کرتے جاتے ہیں، یعنی ڈفرینس کیلکولیٹ کریں گے. ڈیلٹا y از واٹ، y1 مائنس y0. تو 0.067 میں سے 0.003 نکال دیں، 0.064 آ گیا. یہی آپ کے پاس جواب لکھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے، ڈیلٹا y1 معلوم کرنے کے لیے 0.148 میں سے 0.67 سبٹریکٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا جائے گا، 0.0081. نیکسٹ اسٹیج میں کیا ہم کیلکولیٹ کریں گے، اگر آپ 0.248 میں سے 0.148 سبٹریکٹ کریں گے تو آپ کے پاس 0.1 جواب آ جائے گا. دین 0.37 میں سے 0.248 سبٹریکٹ کریں گے تو آنسر ول بی 0.122. دین اگین 0.518 میں سے 0.37 کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 0.148. دین 0.697 میں سے 0.51 ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا
0.179. یہ ہم نے ڈیلٹا وائی کیلکولیٹ کر لیے. جب ڈیلٹا وائی کیلکولیٹ کر لیا تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ نیکسٹ وی ہیو ٹو کیلکولیٹ ڈیلٹا اسکوائر وائی. یہ پھر وہی دو فردر میں سے کر لیں گے, یعنی کہ ڈیلٹا وائی 1 میں سے ڈیلٹا وائی ناٹ سبٹریکٹ کریں گے. ڈیلٹا وائی 1 ہے ہمارے پاس 0.081 اور ڈیلٹا وائی ناٹ ہے 0.64. تو 0.081 minus 0.064 is 0.017. The next is 0.1 minus 0.081 is 0.019. یہ کیا آ جائے گا آپ کے پاس؟ ڈیلٹا اسکوائر وائی 1. اسی طریقے سے ڈیلٹا اسکوائر وائی 2 آپ کے پاس آ جائے گا 0.022. ڈیلٹا اسکوائر وائی 3 آ جائے گا 0.026 اینڈ ڈیلٹا اسکوائر وائی 4 آپ کے پاس آ جائے گا 0.031. یہ میں نے ویلیوز کیلکولیٹ کر لی ہیں. کہاں تک کر لی ہیں؟ ڈیلٹا اسکوائر کر لیا, ڈیلٹا کیلکولیٹ کر لیا, یعنی فرسٹ ڈفرینس کیلکولیٹ کر لیا اور سیکنڈ ڈفرینس بھی میں نے کیلکولیٹ کر لیا. اب تھرڈ ڈفرینس کے لیے کیا کریں گے؟ یہ جو آپ کے پاس ٹیبل آیا ڈیلٹا اسکوائر وائی کا, اس کے اندر سے سبٹریکٹ کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے پاس ڈیلٹا کیوب وائی آ جائے گا. ڈیلٹا کیوب وائی کے بعد پھر ڈیلٹا 4 وائی آ جائے گا, سملرلی ڈیلٹا 5 وائی. اس کو ذرا سا میں پڑھ لیتا ہوں. ڈیلٹا کیوب وائی دیٹ از اکول ٹو 0.002, 0.003, 0.004, 0.005. یہ دیکھیں بڑی سیمیٹریکل سی چیزیں آ گئی ہیں. تو ڈیلٹا 4 وائی کو سبٹریکٹ کریں گے. ڈیلٹا 4 وائی کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم؟ ڈیلٹا 4 وائی ناٹ اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو دیٹ ول بی اکول ٹو ڈیلٹا کیوب وائی 1 مائنس ڈیلٹا کیوب وائی ناٹ. دیٹ ول بی اکول ٹو 0.003 مائنس 0.002 دیٹ از اکول ٹو 0.001. نیکسٹ انٹری بھی 0.001 ہے, اس کے بعد نیکسٹ انٹری بھی 0.001 ہے. اور پھر ڈیلٹا 5 وائی ناٹ معلوم کرنا ہو تو کوئی سی دو میں سبٹریکٹ کریں گے, یعنی کہ وائی 1 مائنس وائی 2, یا یہاں پہ ہے ڈیلٹا 4 وائی 1 مائنس ڈیلٹا 4 وائی ناٹ دیٹ ول بی 0. The next one will be delta 4 y2 minus delta 4 y1 that will also be 0. اب یہ جو ہم نے کیلکولیٹ کر لیا, اس کے بعد جتنی چیزیں ہوں گی, جتنے بھی کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 0 آ جائے گا. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی چیزیں تھیں جس کے اندر ہم نے جو ہمارے پاس گیون ڈیٹا تھا وہاں سے ہم نے کیا کیلکولیٹ کر لیا جناب. ہم نے ڈیلٹا وائی معلوم کیا, ڈیلٹا اسکوائر وائی معلوم کیا, ڈیلٹا کیو وائی معلوم کیا, ڈیلٹا 4 وائی اینڈ فائنلی ڈیلٹا 5 وائی. ڈیلٹا 5 وائی میں ہمارے پاس سارے کے سارے 0 آ گئے. یہ جناب طریقہ کار ہے جس سے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں فائنائٹ ڈفرینسز. کون سے والے؟ فارورڈ ڈفرینسز اس کو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, فارورڈ ڈفرینسز آپ کے پاس آ گئے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے, یعنی ڈیلٹا کا آپ کو پتہ چل گیا, وائی کا آپ کو پتہ چل گیا, اور اس کو کیلکولیشن کرنے کے طریقہ کار پتہ چل گئے. یہ ایک ٹیبلر فارم میں ہم نے ریپرزینٹ کیا, اور ٹیبلر فارم میں ریپرزینٹ کرنے سے بڑا آسان ہو گیا, بڑا سمپل ہو گیا, اسٹریٹ فارورڈ ہو گیا. اس کو آگے ٹرائی کرتے ہیں, اس کو آگے لے کے چلتے ہیں فٹافٹ, اور ایک آدھ چیز اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وقت تھوڑا سا کم ہے. اب ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں کوئکلی. ایکسپریس ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ اینڈ ڈیلٹا کیوب وائی ناٹ ان ٹرمز آف دا ویلوز آف دا فنکشن آف وائی. یہ بھی ہمارے پاس ہے نا, ہم نے بھی ڈیفائن کیا تھا کہ ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ کیا ہوتا ہے. جی ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ ہوتا ہے ڈیلٹا وائی 1 مائنس ڈیلٹا وائی ناٹ. یہی ہوتا ہے نا. ڈیلٹا کیوب وائی ناٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیلٹا کیوب وائی ناٹ از اکول ٹو کیا ہوتا ہے؟ ڈیلٹا اسکوائر وائی 1 مائنس ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ. ٹھیک ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ڈیلٹا ویلٹا نہیں چاہیے ہمیں, وائی میں جواب چاہیے. وائی بتاؤ کیسے ہوگا؟ کیلکولیٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس سولوشن آئے گا, اس کو ذرا غور سے دیکھیے. سولوشن نوٹنگ دیٹ ایچ ہائر آرڈر ڈفرینس از ڈیفائنڈ ان ٹرمز آف دا لوور آرڈر ڈفرینس. یعنی کیا کہا ہے اس میں کہ ہر ہائر آرڈر جو ہے وہ ایک لوور آرڈر سے ریپرزینٹ کیا گیا ہے, اس سے ڈیفائن کیا گیا ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں, اس سے لوور میں, الٹیمیٹلی آپ کے پاس وائی آ جائے گا. مثال کے طور سے ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے از اکول ٹو ڈیلٹا وائی 1 مائنس ڈیلٹا وائی ناٹ. اب ڈیلٹا وائی 1 کی قیمت آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ بھول گئے؟ یاد ہے؟ یاد ہے, اچھا بتائیے. تو ڈیلٹا وائی 1 از اکول ٹو وائی 2 مائنس وائی 1 مائنس ڈیلٹا وائی ناٹ. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے وائی 1 مائنس وائی ناٹ. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ از اکول ٹو وائی 2 مائنس وائی 1 مائنس وائی 1 مائنس وائی ناٹ. وائی 2 مائنس 2 وائی 1 پلس وائی ناٹ از گیون بائی ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ کی ویلو یہ آئی ہے. آگے چلیں. ڈیلٹا کیوب وائی ناٹ کس کے برابر ہوگا؟ ڈیلٹا کیوب وائی ناٹ بڑا آسان ہے, از اکول ٹو ڈیلٹا اسکوائر وائی 1 مائنس ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ. اب ڈیلٹا اسکوائر وائی 1 کس کے برابر ہوتا ہے؟ جی ڈیلٹا وائی 2 مائنس ڈیلٹا وائی 1. اسی کے بعد کیا ہوگا؟ مائنس ڈیلٹا وائی 1 مائنس ڈیلٹا وائی ناٹ. اب آپ کو پتا ہے ڈیلٹا وائی 2 کی ویلو کیا ہوتی ہے؟ وائی 3 مائنس وائی ناٹ, اور ڈیلٹا وائی 1 کی قیمت ہوتی ہے وائی 2 مائنس وائی 1. سملرلی ڈیلٹا وائی 1 کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ دوبارہ سے وائی 2 مائنس وائی 1.
اور مائنس ڈیلٹا وائی ناٹ کی قیمت ہے وائی ون مائنس وائی ناٹ. یہ سبسٹیچیوٹ کر دیں, اس کو سمپلیفائی کریں, آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ڈیلٹا کیوب وائی ناٹ از اکول ٹو وائی تھری مائنس تھری وائی ٹو پلس تھری وائی ون مائنس وائی ناٹ. کیا آیا جناب, وائی تھری مائنس تھری وائی ٹو پلس تھری وائی ون مائنس وائی ناٹ. یہ کوئی چیز جانی پہچانی سی لگ رہی ہے؟ ہاں, کچھ یاد تو آ رہا ہے آپ کو کہ اگر ہم اے پلس بی ہول کیوب کرتے تو کیا آتا تھا ہمارے پاس, اے کیوب پلس 3a اسکوائر بی پلس 3ab اسکوائر پلس بی کیوب. یہ کچھ اسی طرح کی چیز نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, جس میں اے مائنس بی ہول کیوب تھا, ہمارے پاس کیا تھا, اے کیوب مائنس بی کیوب مائنس 3ab انٹو اے مائنس بی. یہ وہی چیز کچھ بنتی چلی آ رہی ہے, یعنی کوئی بائنومیل ایکسپریشن نظر آ رہے ہیں. Hence we observe that the coefficients of the values of y in the expansion of delta square y naught and delta cube y naught are binomial coefficients. یہ کیا چیز آ گئی ہے, بیسیکلی بائنومیل کوفیشنٹس آ گئے ہیں, یعنی y3 مائنس 3y2 پلس 3y1 مائنس y ناٹ. اسی طرح کی کچھ چیزیں وہاں پر بھی ہوتی تھیں. ٹھیک بات ہے. Thus in general we arrive at the following results. یہ دیکھیں, اسی کو ہم نے جنرلائز کرنے کی کوشش کی ہے, وہی بائنومیل ایکسپریشن ہے, اس کو ہم نے یہاں لکھنے کی کوشش کی ہے. تو ہمارے پاس کیا گیا, ڈیلٹا ٹو دی پاور n وائی ناٹ. ڈیلٹا n وائی ناٹ کیا ہوگا, ڈیلٹا n وائی ناٹ کیا ہوگا ذرا بتائیں, سوچیں. وہی ہے آپ کے پاس ہے نا, این سی ناٹ پلس سو اینڈ سو فورتھ, وہی چیز یہاں لکھیے, از اکول ٹو وائی این مائنس این سی ون وائی این مائنس ون پلس این سی ٹو وائی این مائنس ٹو پلس این سی تھری وائی این مائنس تھری اینڈ سو آن سو فورتھ. اور لاسٹ میں کیا آ جائے گا آپ کے پاس, این سی این وائی این مائنس این یعنی زیرو مائنس ون ٹو دی پاور این وائی ناٹ. ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں, ڈیلٹا ٹو دی پاور این وائی ناٹ از اکول ٹو وائی این مائنس این سی ون وائی این مائنس ون پلس این سی ٹو وائی این مائنس ٹو مائنس این سی تھری وائی این مائنس تھری پلس سو آن سو فورتھ مائنس ون ٹو دی پاور این وائی ناٹ. یہ جناب علی آپ کے پاس چیزیں آ گئی ہیں. اس کے بعد ایک اور ایگزامپل ہے, اس ایگزامپل کو لیتے ہیں. Show that the value of yn can be expressed in terms of the leading value y naught and the leading differences. پھر دیکھیں, show that the value of yn can be expressed in terms of the leading value y naught and the leading differences delta y naught, delta square y1 and so on so forth delta n y naught. ابھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈیلٹا y2 جو تھا that is equal to y3 minus y2 کے برابر تھا. اب یہ کہتا ہے کہ y3 کو آپ ایکسپریس کریں ان ٹرمز آف ڈیلٹا, یعنی ریورس کریں. پہلے ڈیلٹا کو ایکسپریس کیا ان ٹرمز آف y, اب y کو ایکسپریس کرنا ہے ان ٹرمز آف ڈیلٹا, ریورس کرنا ہے اور وہاں سے اس کی ویلیوز کیلکولیٹ کرنی. آسان سی چیزیں ہیں, سمپل سا الجبرا ہے, ادھر سے ادھر لے جائیں ادھر سے ادھر لے جائیں تو آپ کے پاس بات ہو جائے گی. دی فارورڈ ڈفرینس ٹیبل ول بی, آپ کو پتا ہے y1 مائنس وائی ناٹ از اکول ٹو ڈیلٹا وائی ناٹ, یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں y1 از اکول ٹو وائی ناٹ پلس ڈیلٹا وائی ناٹ. Second is y2 minus y1 is equal to delta y1 or y2 is equal to y1 plus delta y1. y3 minus y2 is equal to delta y2 or y3 is equal to y2 plus delta y2. اب یہ آپ کے پاس ویلیوز آ گئی, ہم نے صرف y0 کا استعمال کرنا ہے, یہ y1 کو غائب کرنا ہے. فردر ویلیوز ہم کیلکولیٹ کر لیں گے, فردر ویلیوز ہمارے پاس موجود ہیں, فارمولاز موجود ہیں, ان کو لگائیں گے, ہمارے پاس جواب آ جائے گا. سملرلی ڈیلٹا y1 مائنس ڈیلٹا y0 is equal to delta square y0, اور ڈیلٹا 1 کو ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں کیسے, ڈیلٹا وائی ناٹ پلس ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ. دا نیکسٹ از ڈیلٹا وائی ٹو مائنس ڈیلٹا وائی ون از اکول ٹو ڈیلٹا اسکوائر وائی ون, اور ڈیلٹا وائی ٹو از اکول ٹو ڈیلٹا وائی ون پلس ڈیلٹا اسکوائر وائی ون. سملرلی وی کین رائٹ ناؤ دیٹ ڈیلٹا اسکوائر وائی ون مائنس ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ از اکول ٹو ڈیلٹا کیو وائی ناٹ, اور ڈیلٹا اسکوائر وائی ون از اکول ٹو ڈیلٹا اسکوائر وائی ناٹ پلس ڈیلٹا کیو وائی ناٹ. And delta square y2 minus delta square y1 is equal to delta q y1, or delta square y1 or delta square y2 is equal to delta square y1 plus delta q y1. تو اب جناب آپ کے پاس کیا ہو گیا, ڈیلٹا y2 کیا ہوگا, اس کو ذرا غور سے دیکھتے جائیں. ڈیلٹا y2 is equal to ڈیلٹا y0, یہ وہاں سے ویلیو سبسٹیچیوٹ کی ہیں کہ ڈیلٹا y2 کے اندر دوسری ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دیں. آپ کے پاس کیا آ گیا, ڈیلٹا y0 پلس ڈیلٹا اسکوائر y0 plus delta square y naught plus delta q y naught, and that is equal to delta y naught plus 2 delta square y naught plus delta q y naught. اب یہاں دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوا ہے, ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈیلٹا y2 ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ صرف اور صرف y naught ہے, یعنی کہ ڈیلٹا y2 کو ہم نے چینج کر دیا ہے. کس کے اندر چینج کر دیا ہے, ایک ایسے ایکسپریشن میں جس میں آپ کے پاس لیڈنگ ٹرم ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ سارے لیڈنگ ٹرم یا لیڈنگ ڈفرینسز ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے.
یہی چیز ہم نے کیلکولیٹ کرنی تھی. ٹھیک ہے نا, یہ چیزیں کیلکولیٹ کرنی تھی. تو ہم نے پہلا کام تو کر دیا ہے جس میں ہم نے ڈیلٹا y2 کو چینج کر کے ایکسپریس کر دیا ہے ان ٹرمز آف y0, ڈیلٹا y0 اور ڈیلٹا اسکوائر y0. اس کے بعد آگے چلیں گے جس میں ہم ڈیلٹا y3 کو دیکھ لیں گے اور سب چیزوں کو اسی طریقے سے ایکسپریس کرتے جائیں گے. سمپل سا الجبرا ہے کہ وہاں سے ویلیوز اٹھانی اور اس کے اندر سبسٹیچیوٹ کرتے جانا ہے. نو ارتھمیٹک, نو راکٹ سائنس, نو ادر تھنگ, ویری سمپل اسٹریٹ فارورڈ الجبرا ہے جس کو ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے. جی جناب آگے چلتے ہیں. y3 از اکول ٹو y2 پلس ڈیلٹا y2, اور y2 کی قیمت ہم نے کیلکولیٹ کر لی ہے ابھی, y1 پلس ڈیلٹا y1 ہے. ڈیلٹا y2 از ڈیلٹا y1 پلس ڈیلٹا اسکوائر y1. ان کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, y0 پلس 3 ڈیلٹا y0 پلس 3 ڈیلٹا اسکوائر y0 پلس ڈیلٹا کیوب y0, اینڈ دس کین بی ریٹن ایز 1 پلس ڈیلٹا ہول کیوب y0. تو جناب آپ کے پاس کیا آ گیا, y3 از اکول ٹو 1 پلس ڈیلٹا ہول کیوب y0. اس سے پہلے کیا تھا آپ کے پاس, ڈیلٹا y2 کیلکولیٹ کیا ہوا ہے آپ نے, اور y2 بھی آپ نے کیلکولیٹ کر لیا ہے. تو جناب ہمارے پاس آ گیا y1 از اکول ٹو 1 پلس ڈیلٹا y0, y2 از اکول ٹو 1 پلس ڈیلٹا ہول اسکوائر y0, y3 is equal to 1 plus delta whole cube y0, and so on and so forth. yn is equal to 1 plus delta to the power n y0. Hence we obtain very important relationship. Yn is equal to what? Yn is equal to y0 plus nc1 delta y0 plus nc2 delta square y0 plus nc3 delta cube y0, and so on and so forth. And lastly plus delta to the power n y0. اس کو ہم سمیشن فارم میں ایسے لکھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے آپ کے پاس, yn is equal to sigma I is equal to 0 to n nci delta I y0. I read it again. yn is equal to sigma I is equal to 0 to n nci delta I y0. تو ہم نے کیا کیا, y2 کو بھی ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف y0, y3 کو بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں, y4 کو بھی کر سکتے ہیں, y5 کو بھی, اور اسی طریقے سے پھر ہم ڈیلٹا yn کو بھی اس طرح سے ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف y0. یہ جناب آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے بات چیت کی ہے فارورڈ ڈفرینسز کی, اور اس کے بعد نیکسٹ ٹائم بات کریں گے ہم بیکورڈ ڈفرینسز کی. ہم نے ایک نیا آپریٹر انٹروڈیوس کیا یہاں پہ ڈیلٹا, اور یہ چیزیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم انٹرپولیشن کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں. انٹرپولیشن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یا نیوٹنس کے جو فارورڈ اور بیکورڈ ڈفرینس انٹرپولیشن فارمولا ہے یا لیگرانج کا انٹرپولیشن فارمولا ہے, یہ کچھ ڈیفینیشنز, کچھ نوٹیشن ضروری تھی, جس میں ہم نے آج آپ کو صرف ڈیلٹا کے بارے میں بتایا کہ ڈیلٹا وائی آئی کیا ہوتا ہے. یہ وائی آئی پلس 1 مائنس وائی آئی کے برابر ہوتا ہے. اسی طریقے سے ڈیلٹا اسکوائر وائی بتایا, ڈیلٹا کیو وائی بتایا, اور وہ بھی سمپل ایک اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں. پھر ہم نے ڈفرینس ٹیبل کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار بتایا جس کے اندر ہم نے بات چیت کی ہے فارورڈ ڈفرینسز کی. نیکسٹ ٹائم جب ہم آپ کے ساتھ ملیں گے تو بات چیت کریں گے بیکورڈ ڈفرینسز کی اور سینٹرل ڈفرینسز کی, اور انشاءاللہ اس میں یہ لیکچر مکمل کریں گے. پھر ان فارمولے کی طرف آئیں گے. اس وقت کے لیے میں آپ کو صرف یہ ایڈوائز کروں گا کہ یہ جو ہم نے کیا ہے اس کو چیپٹر کو دیکھ لیں, اس کو سارا اس پہ مہارت حاصل کر لیں, کیونکہ یہی چیزیں آگے چلیں گی. یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ بنیادیں ہیں, اور ایکسرسائزز اگر مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے. نوٹس میں موجود ہوں گی, کتابیں میں موجود ہوں گی, ضرور کرنے کی کوشش کریں. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, جب میں آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا اگین انٹرپولیشن کے اوپر اور بیکورڈ اور سینٹرل ڈفرینسز کے اوپر. جب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.